میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو بتلانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ آج آپ سے لوگ کہیں گے کہ جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں کہ مسلمان ذمہ دار ہے پارٹیشن کا، مسلمان ذمہ دار ہے پارٹیشن کا، تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بھارت کے وبھاجن کا مسلمان ذمہ دار نہیں ہے۔ یہ جو مسلمانوں سے نفرت کرتے وہ آپ سے بولیں گے نہیں نہیں اویسی کیا تم غلط کہہ رہے ہو، کیا اس وقت سینٹرل اسمبلی مانے اس وقت کی پارلیمنٹ میں 102 سیٹ تھی، 30 ریزرو تھی مسلمانوں کی، 30 کے 30 مسلم لیگ جیت گئی، تو بولیں گے اویسی جھوٹ بول رہا۔ مگر آپ کو یہ ہرگز نہیں بولیں گے کہ 1945 اور 46 میں جو الیکشن ہوا تھا اس میں ووٹ ڈالنے کا حق سب کو نہیں تھا، جیسا آج جو 18 سال کا جا کے ووٹ ڈال سکتا ہے، اس زمانے میں ووٹ ڈالنے کا اختیار صرف انہی کو تھا جو انکم ٹیکس دیتے، جو نواب تھے، جو زمیندار تھے، جو پڑھے لکھے تھے، انہی کو ووٹ ڈالنے کا اختیار تھا، باقی عام مسلمان کو ووٹ ڈالنے کا اختیار نہیں تھا۔ تو یہ مسلمانوں سے نفرت کرنے والے آدھی سچائی کو بیان کرتے، آدھی سچائی کو بیان کرتے۔ مثال کے طور پر اس وقت کے بہار میں جب یہ الیکشن ہوا تو صرف 7% لوگ ووٹ ڈالے اور بولتے مسلمان پارٹیشن کا ذمہ دار ہے۔ ہم ذمہ دار نہیں ہے پارٹیشن کے، جن کو پاکستان سے محبت تھی وہ پاکستان بھاگ گئے، جن کو بھارت سے محبت تھی وہ آج بھی ہیں اور کل بھی رہیں گے اور صبح قیامت تک رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مگر پارٹیشن کا ذمہ دار، اور اگر کوئی زیادہ علم چاہتا ہے تو میں کہوں گا کہ آسٹن گرینویل ایک بہت بڑا کانسٹیٹیوشن کا ایکسپرٹ ہے، اس کی کتاب ہے انڈین کانسٹیٹیوشن، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس میں چھپی گئی، صفحے نمبر 12 اور 13 پڑھ لو، جو میں کہہ رہا ہوں سچ ہے یا جھوٹ معلوم ہو جائے گا۔ اب جس کے پاس ڈگری نہیں ہے وہ نہیں پڑھ سکتا، آپ کو معلوم، جو انٹائر پولیٹیکل سائنس کی ڈگری ہے وہ تو نہیں پڑھیں گے۔ تو گرینویل آسٹن کی کتاب ہے، آپ پڑھ لیجیے۔ اور 1935 کا قانون ہے 6 شیڈول، پارٹیشن کا ذمہ دار مسلمان ہے۔ اب دیکھو 15 اگست آتے ہی شروع ہوا تھا، ٹی وی پر کوئی بولتا ہے بھارت کا وبھاجن ہوا، بھارت کا وبھاجن ذمہ دار مسلمان نہیں ہے۔ اچھا دوسری تاریخ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ جب کانگریس نے منظور کیا بھارت کے وبھاجن کو، پارٹیشن کو، تو کانگریس کے اس اجلاس میں اس پارٹیشن کا پلان کو کس نے پیش کیا؟ ان کا نام جی بی پنت تھا۔ پارٹیشن کے پلان کو پیش کیا اور پھر اس کو سیکنڈ کس نے کیا؟ مولانا آزاد نے۔ اس کی مخالفت کون کیا؟ مولانا حفظ الرحمان نے۔ مولانا حفظ الرحمان نے وہ تاریخی جملہ کانگریس کے اجلاس میں کہا تھا کہ اگر آج آپ اس پارٹیشن کو، پاکستان کو بنانے کی رضامندی دیں گے تو ہم اپنے ہاتھ سے اپنی تاریخ کو مٹا دیں گے، ہم اپنے ہاتھ سے ان وعدوں کو بھلا دیں گے، یہ مولانا حفظ الرحمان نے کہا تھا۔ مگر آپ بولتے ہم ذمہ دار، مسلمان ذمہ دار نہیں ہے، مسلمان ذمہ دار نہیں ہے، یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اور پھر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بھارت کی 75 سالہ آزادی یقیناً ہم تمام کے لیے مبارکباد، آپ کو بھی مبارکباد، مگر ہم ان لوگوں سے پوچھنا چاہتے ہیں جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں اور گوڈسے سے محبت کرتے ہیں، تو گوڈسے سے محبت کرنے والوں یہ بتاؤ یہ بھٹک میاں کون تھے؟ بھٹک میاں انصاری کون تھے؟ بھٹک میاں انصاری بہار میں ایک باورچی تھے۔ مہاتما گاندھی جب چمپارن کو وہاں سے شروع کیے تھے نا، تو بھٹک میاں انصاری کو ان کا مالک ایک انگریز تھا، اس نے کہا کہ تم مہاتما گاندھی کا کھانا بناتے ہو، اس میں زہر ڈال دو، گاندھی کو مار دو۔ تو بھٹک میاں نے جا کر گاندھی کے سامنے رو کر کہا کہ باپو کھانا مت کھاؤ، اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ اور جب ڈاکٹر راجندر پرساد چمپارن 1950 میں ٹرین میں گئے تھے، اسٹیشن پر اترے تو انہوں نے پھٹے کپڑوں میں بھٹک میاں انصاری کو دیکھ کر بولا رہی ہے تو بھٹک میاں ہے۔ گوڈسے گولی چلایا گاندھی کے اوپر، جان لیا مر، بھٹک میاں انصاری نے زہر نہیں دیا گاندھی کو۔ اب بولو کون وفادار ہے بھارت کا؟ بھٹک میاں انصاری بھول گئے تم؟ اچھا ہمارے صحافی جرنلسٹ بیٹھے ہیں، بڑی دیر سے انتظار میں ہیں ہمارا بھڑکاؤ بھاشن سننے کے لیے، تاکہ ان کو کچھ ملائی مل جائے، ان کا کام کرنا ہے، ہم ان اعتراض نہیں ہے، مگر ہم اپنے صحافیوں کو پوچھنا چاہ رہے کہ بھائی آپ کو معلوم سب سے پہلا صحافی جرنلسٹ جس نے انگریزوں کے خلاف اپنی جان دی اس کا نام کیا تھا؟ ان سے پوچھ لو، نہیں معلوم ہوگا ان کو ان کے 9 بجے کے اینکر کا نام معلوم ہوگا جو خالی نفرت کرتا ہے، بک 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 بک۔ سب سے پہلا صحافی جرنلسٹ جو انگریزوں نے اس کو مارا، اس کا نام مولوی محمد باقر۔ دلی میں اردو اخبار نکالتے تھے، میرے خیال سے دلی نیوز کچھ نام، دلی نام اخبار نام،
बहरहाल उनका नाम मौलवी मोहम्मद बाकर, सरेआम उनको गोली मार दी गई, सरेआम उनको गोली मार दी गई। अच्छा, किसने महात्मा गांधी को कहा कि बापू ये ब्लैंक चेक है, जितने पैसे होना ले लो और तिलक स्वराज फंड में बापू पैसे लिख लो? किसने चेक दिया था बापू को? क्या नाम था उसका? उसका नाम था उमर सुबहानी। उसने चेक दिया, बापू जितनी रकम, और उमर सुबहानी गरीब हो गए थे, इतना पैसा उन्होंने आजादी की लड़ाई में लाया था। उमर सुबहानी उनका नाम था। ये तारीख में आता है, मगर हमारे जो मुसलमानों से नफरत करने वाले, इनको कुछ नहीं मालूम और बार बार नफरत करते। मालेगांव में मजलिस के एमएलए हैं, आपको मालूम, मालेगांव के किले पर पेशवा और छत्रपति अंग्रेजों के खिलाफ उस वक्त के हथियार डाल दिया, मगर उस किले पर कौन लड़ रहा था अंग्रेजों से? मुसलमान लड़ रहा था। बोले नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे। उसी मालेगांव के किले में अंग्रेजों का परचम उतार कर जलाने वाले कौन? मालेगांव के मुसलमान। हुकूमत बनाई उस वक्त सुलेमान मियां ने। कितने मुसलमान मारे गए? 5 को फांसी की सजा, 2 को इतना मारा गया कि मौत हो गई, 9 को उम्र कैद दिया गया। अब बताइए आप, फिर इनसे पूछिए कि झारखंड जो मौजूदा रियासत है, वहां पर किसने गोलियों से अंग्रेजों से मुकाबला किया? जब गोलियां खत्म हो गई तो पत्थर पहाड़ के उठाकर अंग्रेज फौज पर फेंकने वाले का नाम क्या था? उसका नाम था शेख भिखारी रहमतुल्लाह अलैह, जो आदिवासियों के साथ मिलकर लड़ते थे। इनसे पूछिए कि टीटू मीर कौन था? टीटू मीर बंगाल के थे और वो किसानों की लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ करते थे, टीटू मीर थे। और फिर इनसे पूछिए जो मुसलमानों से नफरत करते हैं, अब्दुल कय्यूम अंसारी कौन थे? बिहार के, जो वहां बिहार के पसमानदा मुसलमान के लीडर थे, मगर 2 नेशन थियरी के खिलाफ थे, 2 नेशन थियरी के खिलाफ थे टीटू मीर, अब ये अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब। अच्छा, इनसे पूछिए जो मुसलमानों से नफरत करते हैं, अभी मुस्लिम खवातीन का जिक्र हुआ जिन्होंने अपनी जानों को कुर्बान किया। थाना भवन शामली के पास है, मगरबी यूपी में। असगरी बेगम कौन थी? असगरी बेगम को जिंदा अंग्रेजों ने जला दिया था, क्योंकि उनके शौहर और वो मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे। असगरी बेगम को जिंदा जला दिया। बेगम हजरत महल अपने बेटे से एक साथ लड़ते लड़ते भागना पड़ा, नेपाल में चले गई, नेपाल चले गई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर जब अदम ताउन की तहरीक का ऐलान हुआ महात्मा गांधी की तरफ से, पूछिए इनसे कि कौन सा इंडस्ट्रियलिस्ट था जिसने अपना कारोबार को बंद कर दिया? उसको उस वक्त शुगर किंग बोलते थे, उसका नाम था सबा सिद्दीक। मुसलमान सबा सिद्दीक ने कहा कि महात्मा गांधी और सबने कहा कि अब बंद, अदम ताउन नॉन कोऑपरेशन में अपना कारोबार को बंद करता हूं। मुंबई में जितने खोजे और मेमन लोग थे, उन्होंने कहा कि हम भी कारोबार बंद करते हैं, कारोबार बंद कर दिया। मगर आप तो कारोबार अपना चलाते रहे, आप तो नफरत फैलाते रहे। अच्छा, ये जो मुसलमानों से नफरत करते हैं उनसे पूछिए अल्लाह बख्श कौन था? अल्लाह बख्श कौन था? उनको बोलेंगे अल्लाह बख्श तो अल्लाह अल्लाह बोलेंगे, अल्लाह बख्श के बारे में मालूम ही नहीं। अल्लाह बख्श सिंध का चीफ मिनिस्टर था, जिना के सख्त खिलाफ था अल्लाह बख्श। दिल्ली में आजाद कॉन्फ्रेंस अल्लाह बख्श ने कराई थी। लोग बोलते उस जमाने में लाखों लोग आए थे। अल्लाह बख्श ने धज्जियां उड़ा दी जिन्ना के 2 नेशन थ्योरी की। अल्लाह बख्श को जब चर्चिल की तकरीर अल्लाह बख्श ने बरतानिया के हाउस ऑफ कॉमन्स में सुनी कि चर्चिल ने हमारी जंग आजादी का मजाक उड़ाया, तो अल्लाह बख्श को सर का टाइटल खान बहादुर का खिताब अंग्रेजों ने दिया था। और ओबी कहते हैं ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तो अल्लाह बख्श ने कहा कि मैं मुंह पर फेंकता हूं अंग्रेजों के, क्योंकि विंस्टन चर्चिल ने हमारे मुजाहिदीन आजादी की तौहीन की। अच्छा, अल्लाह बख्श की हुकूमत को हटा दिया गया, वो चीफ मिनिस्टर नहीं थे अल्लाह बख्श। अब अल्लाह बख्श हटाने के बाद किसकी हुकूमत बनी? किसकी हुकूमत बनी? हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग मिलकर हुकूमत बनाए, फिर हमको बोलते हम वफादार नहीं। अल्लाह बख्श को हटा दिए और अल्लाह बख्श के बाद हुकूमत बनी सावरकर की हिंदू महासभा और जिन्ना की मुस्लिम लीग मिलकर हुकूमत बनाए। अब फिर आप हमको बोलते हैं, यह सच्चाई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। क्विट इंडिया का जब नारा किसने दिया? यूसुफ मेहर अली ने दिया। साइमन गो बैक का नारा किसने दिया? यूसुफ मेहर अली ने दिया। आबिद हसन हैदराबाद के सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का लक़ब किसने दिया? आबिद हसन ने दिया। कौन थे आबिद हसन? हैदराबाद के थे। नासिक में जाकर उन्होंने अंग्रेजों के कंट्रोल में एक ऑयल की रिफाइनरी थी, तो आबिद हसन उसको जलाना चाहते थे, गिरफ्तार हुए। बाद में जर्मनी गए इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के लिए, वहां पर सुभाष चंद्र बोस नेताजी से मुलाकात हुई, उनसे बेहद मुतासिर हुए, तो वो उनके साथ रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब जर्मनी से सबमरीन में जापान को गए, बहुत दूर गए, तो साथ थे आबिद हसन।
عابد حسن ساتھ تھے. جے ہند کا نعرہ عابد حسن نے دیا. کیا ساورکر یا گوڈسے نے دیا جے ہند کا نعرہ؟ عابد حسن نے دیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ جلسہ اس لیے منعقد کیا گیا ہے، اور یاد رکھیے اس بات کو کہ علماء اکرام کی موجودگی میں لب کشائی کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کو واپس آتے تو مدینے کی دیواروں کو محبت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے. مدینے کی دیواروں کو محبت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے. تو بخاری کا سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا پروفیشنٹ آدمی اس میں تھا، تو ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے وطن سے محبت کی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو واپس آتے، مدینے کی دیواروں کو محبت سے دیکھتے، یہ اویسی یا کوئی احسان فاروقی یا مفتی غیاث نہیں، ابن حجر اسقلانی کہہ رہے ہیں کہ اس سے وطن کی محبت ثابت ہوتی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم پارٹیشن کے ذمہ دار نہیں ہیں. مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جو کتاب لکھی تھی مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے، آج بھی اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو ایسا لگتا ہے متحدہ قومیت اور اسلام، ایسا لگتا ہے کہ کوئی عالم دین نہیں لکھا بلکہ کوئی پولیٹیکل سائنٹسٹ وہ کتاب کو لکھا. مولانا حسین احمد مدنی نے کہا تھا کہ مسلمان اس ملک کا وفادار ہے. مثالیں دے کر کہا کہ ہم اس زمین میں دفنائے جائیں گے، یہ ہمارا قبرستان بھی ہے، ہماری آرام گاہ بھی ہے یہ، اور ہم یہیں سے اٹھائے جائیں گے جب قیامت ہوگی. ہمارا عقیدہ ہے ہم یہیں سے اٹھائے جائیں گے. اگر آپ شبلی نعمانی کی کتاب پڑھیں گے جس میں کتاب کا نام ہے مسلمانوں کی پولیٹیکل کروٹ، مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے پارٹیشن پلان کے خلاف جا کر اس وقت کے لوگوں سے ملاقات کیے تھے، خلاف تھے پارٹیشن کے. کیا مولانا حسین احمد مدنی پر حملہ نہیں ہوا کہ اس وقت کے جمعیت علماء کے لیڈرز پر حملہ نہیں ہوا؟ مسلم لیگ حملہ کرتی تھی لوگوں پر. جب جناح ملنے آئے تھے مولانا ابوالکلام آزاد سے، میں نے اس وقت ایک انگریز کے ساتھ ملنے آئے تھے جو وائس رائے تھا، تو جناح بولے میں مولانا آزاد سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا. ہاتھ نہیں ملا ان سے، مولانا آزاد سے بولے ہاتھ نہیں ملاؤں گا میں ان سے. کہا کہ یہ غدار ہیں. جناح نے مولانا ذاکر حسین سے کہا جن کی پیدائش حیدرآباد کی، ذاکر حسین صاحب کی، بیگم بازار میں ان کا پرانا گھر شاید اب ویران ہو گیا، گر گیا، نہیں معلوم. جناح نے کہا کہ ذاکر حسین غدار ہے، میں اس سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا. جب مولانا آزاد نے جناح کو خط لکھا تو جناح نے جواب دیا کہ تم میں اگر غیرت باقی ہے آزاد تو تم استعفا دے دو کانگریس پارٹی سے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. جناح مولانا آزاد سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتے تھے، یہ اتنی نفرت کرتے تھے. حسین احمد مدنی سے جناح کیوں نفرت کرتے تھے؟ کیونکہ حسین احمد مدنی نے اس بات کو اٹھایا کہ تم وہ مسلم علاقے میں پاکستان بنانا چاہتے ہو، مگر جس علاقے میں مسلمان مائنورٹی ہے وہاں پر کیا ہوگا، ان کے لیے تم کیا کرو گے؟ تو جناح نے کہا کہ ان کو ان 4 کروڑ مسلمانوں کے لیے قربانی دینا پڑے گا. یہ حقیقت ہے، سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور یہ بار بار بولتے نہیں نہیں مسلمان پارٹیشن کا ذمہ دار ہے. میں آج بھی کہہ رہا ہوں پیارے، کبھی وقت ہے تو آؤ آمنے سامنے بیٹھ کر مقابلہ کر لو. 10 منٹ میں تم کو دلیل دوں گا، تم اٹھ کے بھاگ جاؤ گے. ہم ذمہ دار نہیں ہیں پارٹیشن کے. کیوں جی بی پنت نے کانگریس پارٹی میں ریزولوشن دیا؟ کیوں؟ اچھا آپ کو معلوم محمد علی جناح کو قائد اعظم کا یہ لقب کتنا مقبول کیوں ہوا؟ مولانا آزاد اپنی کتاب انڈیا ونز فریڈم میں لکھتے ہیں کہ گاندھی جی کے ساتھ ایک مسلم خاتون رہتی تھی کام کرنے والی. اس نے اردو اخبار میں پڑھا کہ مولانا محمد علی جناح کو قائد اعظم لکھتے ہیں، تو اس نے کہا گاندھی جی آپ جناح کو خط لکھ رہے ہیں، قائد اعظم لکھ دیجئے. قائد اعظم وہی بن گئے، وہ قائد اعظم. یہ مولانا آزاد لکھ رہے ہیں، میں نہیں لکھ رہا ہوں. جب سے گاندھی نے جناح کو قائد اعظم لکھا وہ قائد اعظم سمجھنا شروع ہو گئے. اچھا یہ پارٹیشن کے خلاف کون کون لوگ تھے؟ ایک تو جمعیت العلماء، پھر اس میں آپ دیکھ لیجئے مجلس احرار اسلام حبیب الرحمان لدھیانوی. حبیب الرحمان لدھیانوی 10 سال جیل میں تھے کیونکہ وہ پاکستان کے خلاف تھے. پھر آل انڈیا شیعہ کانفرنس پارٹیشن کے خلاف تھی. حسین بھائی لال جی ان کے بہت بڑے شیعوں کے لیڈر تھے. سید علی ظہیر صاحب نے جناح کو خط لکھ کر پوچھا کہ اگر تمہارا پاکستان بنے گا تو شیعوں کے لیے کیا ہوگا؟ کیا شیعوں کے لیے سیٹیں ہوں گی؟ کیا شیعوں کو دبایا جائے گا؟ کیا شیعوں کو ان کے امام باڑے آزادی سے چلیں گے؟ تو جناح نے جواب میں سید علی ظہیر کو لکھا یہ سب باتیں مت کرو، یہ سب باتوں کی کوئی اہمیت نہیں، ہم اسلامی مملکت تشکیل دینے جا رہے ہیں. جناح خود شیعہ تھے، محمد علی جناح خود شیعہ تھے، مگر جو بھارت کے شیعہ تھے آل پارٹی شیعہ کانفرنس، حسن بھائی لال جی، سید علی ظہیر، ان تمام نے انکار کر دیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بتانے کا مقصد ایک ہی ہے کہ
کہ یقیناً ہم ملک کی 75 سال آزادی منانے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی 75 سال منائیں گے. ہمارا وطن عزیز انشاءاللہ صبح قیامت تک آباد. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو بتلانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ آج آپ سے لوگ کہیں گے کہ جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں کہ مسلمان ذمہ دار ہے پارٹیشن کا، مسلمان ذمہ دار ہے پارٹیشن کا، تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بھارت کے وبھاجن کا مسلمان ذمہ دار نہیں ہے. یہ جو مسلمانوں سے نفرت کرتے وہ آپ سے بولیں گے نہیں نہیں اویسی کیا تم غلط کہہ رہے ہو. کیا اس وقت سینٹرل اسمبلی مانے اس وقت کی پارلیمنٹ میں 102 سیٹ تھی، 30 ریزرو تھی مسلمانوں کی، 30 کے 30 مسلم لیگ جیت گئی. تو بولیں گے اویسی جھوٹ بول رہا. مگر آپ کو یہ ہرگز نہیں بولیں گے کہ 1945 اور 46 میں جو الیکشن ہوا تھا اس میں ووٹ ڈالنے کا حق سب کو نہیں تھا. جیسا آج جو 18 سال کا جا کے ووٹ ڈال سکتا ہے، اس زمانے میں ووٹ ڈالنے کا اختیار صرف انہی کو تھا جو انکم ٹیکس دیتے، جو نواب تھے، جو زمیندار تھے، جو پڑھے لکھے تھے، انہی کو ووٹ ڈالنے کا اختیار تھا. باقی عام مسلمان کو ووٹ ڈالنے کا اختیار نہیں تھا. تو یہ مسلمانوں سے نفرت کرنے والے آدھی سچائی کو بیان کرتے، آدھی سچائی کو بیان کرتے. مثال کے طور پر اس وقت کے بہار میں جب یہ الیکشن ہوا تو صرف 7% لوگ ووٹ ڈالے اور بولتے مسلمان پارٹیشن کا ذمہ دار ہے. ہم ذمہ دار نہیں ہیں پارٹیشن کے. جن کو پاکستان سے محبت تھی وہ پاکستان بھاگ گئے، جن کو بھارت سے محبت تھی وہ آج بھی ہیں اور کل بھی رہیں گے اور صبح قیامت تک رہیں گے انشاءاللہ تعالی. مگر پارٹیشن کا ذمہ دار. اور اگر کوئی زیادہ علم چاہتا ہے تو میں کہوں گا کہ آسٹن گرینویل ایک بہت بڑا کانسٹیٹیوشن کا ایکسپرٹ ہے. اس کی کتاب ہے انڈین کانسٹیٹیوشن، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس میں چھپی گئی. صفحے نمبر 12 اور 13 پڑھ لو. جو میں کہہ رہا ہوں سچ ہے یا جھوٹ معلوم ہو جائے گا. اب جس کے پاس ڈگری نہیں ہے وہ نہیں پڑھ سکتا، آپ کو معلوم. جو انٹائر پولیٹیکل سائنس کی ڈگری ہے وہ تو نہیں پڑھیں گے. تو گرینویل آسٹن کی کتاب ہے، آپ پڑھ لیجیے. اور 1935 کا قانون ہے 6 شیڈول، پارٹیشن کا ذمہ دار مسلمان ہے. اب دیکھو 15 اگست آتے ہی شروع ہوا تھا، ٹی وی پر کوئی بولتا ہے بھارت کا وبھاجن ہوا، بھارت کا وبھاجن ذمہ دار مسلمان نہیں ہے. اچھا دوسری تاریخ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ جب کانگریس نے منظور کیا بھارت کے وبھاجن کو، پارٹیشن کو، تو کانگریس کے اس اجلاس میں اس پارٹیشن کا پلان کو کس نے پیش کیا؟ ان کا نام جی بی پنت تھا. پارٹیشن کے پلان کو پیش کیا اور پھر اس کو سیکنڈ کس نے کیا؟ مولانا آزاد نے. اس کی مخالفت کون کیا؟ مولانا حفظ الرحمان نے. مولانا حفظ الرحمان نے وہ تاریخی جملہ کانگریس کے اجلاس میں کہا تھا کہ اگر آج آپ اس پارٹیشن کو، پاکستان کو بنانے کی رضامندی دیں گے تو ہم اپنے ہاتھ سے اپنی تاریخ کو مٹا دیں گے، ہم اپنے ہاتھ سے ان وعدوں کو بھلا دیں گے. یہ مولانا حفظ الرحمان نے کہا تھا. مگر آپ بولتے ہم ذمہ دار، مسلمان ذمہ دار نہیں ہے، مسلمان ذمہ دار نہیں ہے، یہ تاریخ کا حصہ ہے. اور پھر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بھارت کی 75 سالہ آزادی یقیناً ہم تمام کے لیے مبارکباد، آپ کو بھی مبارکباد. مگر ہم ان لوگوں سے پوچھنا چاہتے ہیں جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں اور گوڈسے سے محبت کرتے ہیں. تو گوڈسے سے محبت کرنے والوں یہ بتاؤ یہ بھٹک میاں کون تھے؟ بھٹک میاں انصاری کون تھے؟ بھٹک میاں انصاری بہار میں ایک باورچی تھے. مہاتما گاندھی جب چمپارن کو وہاں سے شروع کیے تھے نا، تو بھٹک میاں انصاری کو ان کا مالک ایک انگریز تھا. اس نے کہا کہ تم مہاتما گاندھی کا کھانا بناتے ہو، اس میں زہر ڈال دو، گاندھی کو مار دو. تو بھٹک میاں نے جا کر گاندھی کے سامنے رو کر کہا کہ باپو کھانا مت کھاؤ، اس میں زہر ملا ہوا ہے. اور جب ڈاکٹر راجندر پرساد چمپارن 1950 میں ٹرین میں گئے تھے، اسٹیشن پر اترے تو انہوں نے پھٹے کپڑوں میں بھٹک میاں انصاری کو دیکھ کر بولا رہی ہے تو بھٹک میاں. گوڈسے گولی چلایا گاندھی کے اوپر، جان لیا مر. بھٹک میاں انصاری نے زہر نہیں دیا گاندھی کو. اب بولو کون وفادار ہے بھارت کا؟ بھٹک میاں انصاری بھول گئے تم. اچھا ہمارے صحافی جرنلسٹ بیٹھے ہیں، بڑی دیر سے انتظار میں ہیں ہمارا بھڑکاؤ بھاشن سننے کے لیے تاکہ ان کو کچھ ملائی مل جائے. ان کا کام کرنا ہے، ہم ان اعتراض نہیں ہے. مگر ہم اپنے صحافیوں کو پوچھنا چاہ رہے کہ بھائی آپ کو معلوم سب سے پہلا صحافی جرنلسٹ جس نے انگریزوں کے خلاف اپنی جان دی اس کا نام کیا تھا؟ ان سے پوچھ لو، نہیں معلوم ہوگا ان کو. ان کے 9 بجے کے اینکر کا نام معلوم ہوگا جو خالی نفرت کرتا ہے، بک 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 بک. سب سے پہلا صحافی جرنلسٹ جو انگریزوں نے اس کو مارا، اس کا نام مولوی محمد باقر.
دلی میں اردو اخبار نکالتے تھے، میرے خیال سے دلی نیوز کچھ نام، دلی نام اخبار نام، بہرحال ان کا نام مولوی محمد باقر، سر عام ان کو گولی مار دی گئی، سر عام ان کو گولی مار دی گئی۔ اچھا، کس نے مہاتما گاندھی کو کہا کہ باپو یہ بلینک چیک ہے، جتنے پیسے ہونا لے لو اور تلک سوراج فنڈ میں باپو پیسے لکھ لو؟ کس نے چیک دیا تھا باپو کو؟ کیا نام تھا اس کا؟ اس کا نام تھا عمر سبحانی۔ اس نے چیک دیا باپو جتنی رقم، اور عمر سبحانی غریب ہو گئے تھے، اتنا پیسہ انہوں نے آزادی کی لڑائی میں لایا تھا، عمر سبحانی ان کا نام تھا۔ یہ تاریخ میں آتا ہے، مگر ہمارے جو مسلمانوں سے نفرت کرنے والے ان کو کچھ نہیں معلوم اور بار بار نفرت کرتے۔ مالیگاؤں میں مجلس کے ملے ہیں، آپ کو معلوم مالیگاؤں کے قلعے پر پیشوا اور چھترپتی انگریزوں کے خلاف اس وقت کے ہتھیار ڈال دیا، مگر اس قلعے پر کون لڑ رہا تھا انگریزوں سے؟ مسلمان لڑ رہا تھا، بولے نہیں ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اسی مالیگاؤں کے قلعے میں انگریزوں کا پرچم اتار کر جلانے والے کون؟ مالیگاؤں کے مسلمان۔ حکومت بنائی اس وقت سلیمان میاں نے، کتنے مسلمان مارے گئے؟ 5 کو پھانسی کی سزا، 2 کو اتنا مارا گیا کہ موت ہو گئی، 9 کو عمر قید دیا گیا۔ اب بتائیے آپ، پھر ان سے پوچھئے کہ جھارکھنڈ جو موجودہ ریاست ہے، وہاں پر کس نے گولیوں سے انگریزوں سے مقابلہ کیا؟ جب گولیاں ختم ہو گئی تو پتھر پہاڑ کے اٹھا کر انگریز فوج پر پھینکنے والے کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا شیخ بکھاری رحمت اللہ علیہ، جو آدیواسیوں کے ساتھ مل کر لڑتے تھے۔ ان سے پوچھئے کہ ٹیٹو میر کون تھا؟ ٹیٹو میر بنگال کے تھے اور وہ کسانوں کی لڑائی انگریزوں کے خلاف کرتے تھے، ٹیٹو میر تھے۔ اور پھر ان سے پوچھئے جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، عبد القیوم انصاری کون تھے بہار کے؟ جو وہاں بہار کے پسماندہ مسلمان کے لیڈر تھے، مگر 2 نیشن تھیوری کے خلاف تھے، 2 نیشن تھیوری کے خلاف تھے ٹیٹو میر، اب یہ عبد القیوم انصاری صاحب۔ اچھا، ان سے پوچھئے جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، ابھی مسلم خواتین کا ذکر ہوا جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا۔ تھانہ بھون شاملی کے پاس ہے، مغربی یو پی میں۔ اصغری بیگم کون تھی؟ اصغری بیگم کو زندہ انگریزوں نے جلا دیا تھا، کیونکہ ان کے شوہر اور وہ مل کر انگریزوں کے خلاف لڑتے تھے۔ اصغری بیگم کو زندہ جلا دیا۔ بیگم حضرت محل اپنے بیٹے سے ایک ساتھ لڑتے لڑتے بھاگنا پڑا، نیپال میں چلے گئی، نیپال چلے گئی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر جب عدم تعاون کی تحریک کا اعلان ہوا مہاتما گاندھی کی طرف سے، پوچھئے ان سے کہ کون سا انڈسٹریلسٹ تھا جس نے اپنا کاروبار کو بند کر دیا؟ اس کو اس وقت شوگر کنگ بولتے تھے، اس کا نام تھا صبا صدیق۔ مسلمان صبا صدیق نے کہا کہ مہاتما گاندھی اور سب نے کہا کہ اب بند، عدم تعاون، نان کوآپریشن، میں اپنا کاروبار کو بند کرتا ہوں۔ ممبئی میں جتنے کھوجے اور میمن لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم بھی کاروبار بند کرتے ہیں، کاروبار بند کر دیا۔ مگر آپ تو کاروبار اپنا چلاتے رہے، آپ تو نفرت پھیلاتے رہے۔ اچھا، یہ جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں ان سے پوچھیے اللہ بخش کون تھا؟ اللہ بخش کون تھا؟ ان کو بولیں گے اللہ بخش تو اللہ اللہ بولیں گے، اللہ بخش کے بارے میں معلوم ہی نہیں۔ اللہ بخش سندھ کا چیف منسٹر تھا، جناح کے سخت خلاف تھا اللہ بخش۔ دلی میں آزاد کانفرنس اللہ بخش نے کرائی تھی، لوگ بولتے اس زمانے میں لاکھوں لوگ آئے تھے۔ اللہ بخش نے دھجیاں اڑا دی جناح کے 2 نیشن تھیوری کی۔ اللہ بخش کو جب چرچل کی تقریر اللہ بخش نے برطانیہ کے ہاؤس آف کامنز میں سنی کہ چرچل نے ہماری جنگ آزادی کا مذاق اڑایا، تو اللہ بخش کو سر کا ٹائٹل، خان بہادر کا خطاب انگریزوں نے دیا تھا، اور او بھی کہتے ہیں آرڈر آف برٹش امپائر۔ تو اللہ بخش نے کہا کہ میں منہ پر پھینکتا ہوں انگریزوں کے، کیونکہ ونسٹن چرچل نے ہمارے مجاہدین آزادی کی توہین کی۔ اچھا، اللہ بخش کی حکومت کو ہٹا دیا گیا، وہ چیف منسٹر نہیں تھے اللہ بخش۔ اب اللہ بخش ہٹانے کے بعد کس کی حکومت بنی؟ کس کی حکومت بنی؟ ہندو مہاسبھا اور مسلم لیگ مل کے حکومت بنائے، پھر ہم کو بولتے ہم وفادار نہیں۔ اللہ بخش کو ہٹا دیے اور اللہ بخش کے بعد حکومت بنی ساورکر کی ہندو مہاسبھا اور جناح کی مسلم لیگ مل کر حکومت بنائے۔ اب پھر آپ ہم کو بولتے ہیں، یہ سچائی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کوئٹ انڈیا کا جب نعرہ کس نے دیا؟ یوسف مہر علی نے دیا۔ سائمن گو بیک کا نعرہ کس نے دیا؟ یوسف مہر علی نے دیا۔ عابد حسن حیدرآباد کے سبھاش چندر بوس کو نیتا جی کا لقب کس نے دیا؟ عابد حسن نے دیا۔ کون تھے عابد حسن؟ حیدرآباد کے تھے۔ ناسک میں جا کر انہوں نے انگریزوں کے کنٹرول میں ایک آئل کی ریفائنری تھی، تو عابد حسن اس کو جلانا چاہتے تھے، گرفتار ہوئے۔ بعد میں جرمنی گئے انجینئرنگ کمپلیٹ کرنے کے لیے، وہاں پر سبھاش چندر بوس نیتا جی سے ملاقات ہوئی، ان سے بے حد متاثر ہوئے، تو وہ ان کے ساتھ رہے۔
نیتا جی سبھاش چندر بوس جب جرمنی سے سب مرین میں جاپان کو گئے، بہت دور گئے، تو ساتھ تھے عابد حسن ساتھ تھے۔ جے ہند کا نعرہ عابد حسن نے دیا، کیا ساورکر یا گوڈسے نے دیا؟ جے ہند کا نعرہ عابد حسن نے دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ جلسہ اس لیے منعقد کیا گیا ہے، اور یاد رکھیے اس بات کو کہ علماء اکرام کی موجودگی میں لب کشائی کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کو واپس آتے تو مدینے کی دیواروں کو محبت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے، مدینے کی دیواروں کو محبت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ تو بخاری کا سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا پروفیشنٹ آدمی اس پہ تھا، تو ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے وطن سے محبت کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو واپس آتے، مدینے کی دیواروں کو محبت سے دیکھتے، یہ اویسی یا کوئی احسان فاروقی یا مفتی غیاث نہیں، ابن حجر اسقلانی کہہ رہے ہیں کہ اس سے وطن کی محبت ثابت ہوتی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم پارٹیشن کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جو کتاب لکھی تھی، مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے، آج بھی اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو ایسا لگتا ہے متحدہ قومیت اور اسلام، ایسا لگتا ہے کہ کوئی عالم دین نہیں لکھا بلکہ کوئی پولیٹیکل سائنٹسٹ وہ کتاب کو لکھا۔ مولانا حسین احمد مدنی نے کہا تھا کہ مسلمان اس ملک کا وفادار ہے، مثالیں دے کر کہا کہ ہم اس زمین میں دفنائے جائیں گے، یہ ہمارا قبرستان بھی ہے، ہماری آرام گاہ بھی ہے یہ، اور ہم یہیں سے اٹھائے جائیں گے جب قیامت ہوگی، ہمارا عقیدہ ہے ہم یہیں سے اٹھائے جائیں گے۔ اگر آپ شبلی نعمانی کی کتاب پڑھیں گے جس میں کتاب کا نام ہے مسلمانوں کی پولیٹیکل کروٹ، مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے پارٹیشن پلان کے خلاف جا کر اس وقت کے لوگوں سے ملاقات کیے تھے، خلاف تھے پارٹیشن کے۔ کیا مولانا حسین احمد مدنی پر حملہ نہیں ہوا کہ اس وقت کے جمعیت علماء کے لیڈرز پر حملہ نہیں ہوا؟ مسلم لیگ حملہ کرتی تھی لوگوں پر۔ جب جناح ملنے آئے تھے مولانا ابوالکلام آزاد سے، میں اس وقت ایک انگریز کے ساتھ ملنے آئے تھے جو وائس رائے تھا، تو جناح بولے میں مولانا آزاد سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا، ہاتھ نہیں ملایا ان سے، مولانا آزاد سے بولے ہاتھ نہیں ملاؤں گا میں ان سے، کہا کہ یہ غدار ہیں۔ جناح نے مولانا ذاکر حسین سے کہا، جن کی پیدائش حیدرآباد کی، ذاکر حسین صاحب کی، بیگم بازار میں ان کا پرانا گھر شاید اب ویران ہو گیا، گر گیا، نہیں معلوم۔ جناح نے کہا کہ ذاکر حسین غدار ہے، میں اس سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا۔ جب مولانا آزاد نے جناح کو خط لکھا تو جناح نے جواب دیا کہ تم میں اگر غیرت باقی ہے آزاد تو تم استعفیٰ دے دو کانگریس پارٹی سے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جناح مولانا آزاد سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتے تھے، یہ اتنی نفرت کرتے تھے۔ حسین احمد مدنی سے جناح کیوں نفرت کرتے تھے؟ کیونکہ حسین احمد مدنی نے اس بات کو اٹھایا کہ تم وہ مسلم علاقے میں پاکستان بنانا چاہتے ہو، مگر جس علاقے میں مسلمان مائنورٹی ہے وہاں پر کیا ہوگا، ان کے لیے تم کیا کرو گے؟ تو جناح نے کہا کہ ان کو ان 4 کروڑ مسلمانوں کے لیے قربانی دینا پڑے گا۔ یہ حقیقت ہے، سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور یہ بار بار بولتے نہیں نہیں مسلمان پارٹیشن کا ذمہ دار ہے۔ میں آج بھی کہہ رہا ہوں پیارے، کبھی وقت ہے تو آؤ آمنے سامنے بیٹھ کر مقابلہ کر لو، 10 منٹ میں تم کو دلیل دوں گا، تم اٹھ کے بھاگ جاؤ گے۔ ہم ذمہ دار نہیں ہیں پارٹیشن کے۔ کیوں جی بی پنت نے کانگریس پارٹی میں ریزولوشن دیا؟ کیوں؟ اچھا آپ کو معلوم محمد علی جناح کو قائد اعظم کا یہ لقب کتنا مقبول کیوں ہوا؟ مولانا آزاد اپنی کتاب انڈیا ونز فریڈم میں لکھتے ہیں کہ گاندھی جی کے ساتھ ایک مسلم خاتون رہتی تھی کام کرنے والی، اس نے اردو اخبار میں پڑھا کہ مولانا محمد علی جناح کو قائد اعظم لکھتے ہیں، تو اس نے کہا گاندھی جی آپ جناح کو خط لکھ رہے ہیں، قائد اعظم لکھ دیجئے۔ قائد اعظم وہی بن گئے، وہ قائد اعظم۔ یہ مولانا آزاد لکھ رہے ہیں، میں نہیں لکھ رہا ہوں۔ جب سے گاندھی نے جناح کو قائد اعظم لکھا، وہ قائد اعظم سمجھنا شروع ہو گئے۔ اچھا یہ پارٹیشن کے خلاف کون کون لوگ تھے؟ ایک تو جمعیت العلماء، پھر اس میں آپ دیکھ لیجئے مجلس احرار اسلام حبیب الرحمان لدھیانوی۔ حبیب الرحمان لدھیانوی 10 سال جیل میں تھے کیونکہ وہ پاکستان کے خلاف تھے۔ پھر آل انڈیا شیعہ کانفرنس پارٹیشن کے خلاف تھی، حسین بھائی لال جی ان کے بہت بڑے شیعوں کے لیڈر تھے۔ سید علی ظہیر صاحب نے جناح کو خط لکھ کر پوچھا کہ اگر تمہارا پاکستان بنے گا تو شیعوں کے لیے کیا ہوگا؟ کیا شیعوں کے لیے سیٹیں ہوں گی؟ کیا شیعوں کو دبایا جائے گا؟ کیا شیعوں کو ان کے امام باڑے آزادی سے چلیں گے؟ تو جناح نے جواب میں سید علی ظہیر کو لکھا یہ سب باتیں مت کرو، یہ سب باتوں کی کوئی اہمیت نہیں، ہم اسلامی مملکت تشکیل دینے جا رہے ہیں۔ جناح خود شیعہ تھے، محمد علی جناح خود شیعہ تھے، مگر جو بھارت کے شیعہ تھے آل پارٹی شیعہ کانفرنس، حسن بھائی لال جی، سید علی ظہیر،
ان تمام نے انکار کر دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بتانے کا مقصد ایک ہی ہے کہ یقیناً ہم ملک کی 75 سال آزادی منانے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی 75 سال منائیں گے۔ ہمارا وطن عزیز انشاءاللہ صبح قیامت تک آباد۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو بتلانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ آج آپ سے لوگ کہیں گے کہ جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں کہ مسلمان ذمہ دار ہے پارٹیشن کا، مسلمان ذمہ دار ہے